ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل ایم رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، میں آپ کے درمیان روز کی طرح پھر آج اردو درخشاں اردو کا ماڈل پیپر سیٹ نمبر 2 کا سوال لے کر آبجیکٹیو معروضی سوالات لے کر آ گیا ہوں۔ آج 76 سوال سے لے کر 100 سوال تک بتائیں گے۔ آج کا سب سے پہلا سوال نمبر 76 ہے کہ چکبست کی وفات کب ہوئی؟ تو چکبست کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1926 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1926 میں۔ سوال نمبر 76 کا آپشن بی ہو جائے گا، آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ تو انڈیا گیٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے۔ سوال نمبر 70 کا آپشن اے ہو جائے گا، انڈیا گیٹ دہلی میں واقع ہے۔ کہاں واقع ہے؟ دہلی میں واقع ہے۔ اس کے بعد 78 نمبر سوال ہے، پروفیسر امرتس کی حیثیت سے جگن ناتھ آزاد کب تک رہے؟ تو پروفیسر امرتس کی حیثیت سے جگن ناتھ آزاد کب تک پروفیسر رہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو 78 نمبر سوال کا سوال نمبر سی ہے، تا حیات رہے، جب تک زندہ رہے اب تک رہے، ٹھیک ہے۔ شوق کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ سوال نمبر 79 کا ہے کہ شوق کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو سوال نمبر 79 میں آپشن بی ہوگا، لکھنؤ میں۔ شوق کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 80 نمبر سوال ہے کہ واجد شاہ کے دربار میں شوق کس عہدے پر فائز تھے؟ تو واجد شاہ ایک بادشاہ کے، اس کے دربار میں شوق کس عہدے پر تھے، یعنی ان کا کون سا پد تھا؟ وہ پد کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، کون سا عہدہ تھا؟ تو وہ عہدہ تھا شاہی معالج کے، شاہی معالج کے عہدے پر تھے، شاہی معالج کے عہدے پر تھے۔ شبنم کمالی کی نعتیہ شعری کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ تو نعتیہ شعری کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ تو وہ 5 ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 5 اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، صبحائے عقیدت، ضیاء عقیدت، یہاں سے ضرور سوال پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 82 نمبر کا سوال ہے کہ سید محمد جعفری کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں، نصاب بولتے ہیں پاٹھے چریا کو، سلیبس کو، کون سی نصاب شامل ہے؟ سید محمد جعفری کی آپ کی نصاب میں کون سی نظم ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو 82 نمبر سوال کا ہے 82 نمبر سوال کا آپشن اے ہو جائے گا، کھارا ڈینر شامل ہے۔ کون شامل ہے؟ کھارا ڈینر شامل ہے۔ کون؟ کھارا ڈینر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 83 ہے کہ کس سائنسداں نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے؟ تو کس سائنسداں نے ثابت کیا تھا زمین گول ہے؟ یہ سائنسداں کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا آریہ بھٹ۔ تو سوال نمبر 83 کا آپشن اے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 84 ہے کہ جگن ناتھ آزاد کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جگن ناتھ آزاد کا تعلق کس شہر سے تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو جگن ناتھ آزاد کا تعلق کیا نام ہے؟ عیسیٰ خیل پاکستان سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ عیسیٰ خیل پاکستان سے تھا۔ سوال نمبر 84 کا آپشن بی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 85 ہے کہ پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پرویز شاہدی کی پیدائش 1910 کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1910 کو ہوئی۔ سوال نمبر 85 کا آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 86 ہے، ندا فاضلی کی تصنیف دنیا میرے آگے، تصنیف کہتے ہیں رائٹر کو، ندا فاضلی نے دنیا میرے آگے کب لکھے، کس صنف سے نثری متعلق ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو 86 نمبر کا سوال نمبر ڈی ہو جائے گا، خاکہ سے۔ کیا ہو جائے گا؟ خاکہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 87 ہے، سوال نمبر 87 ہے کہ درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو مزاح کے شاعر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو مزاح کے شاعر کون ہے اس کے بارے میں سوال نمبر 87 میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو مزاح کے شاعر کون ہیں؟ تو سید محمد جعفری ہے، سید محمد جعفری ہے۔ 87 نمبر کا آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بقاولی کا تعلق کس قوم سے تھا؟ 88 نمبر کا سوال ہے کہ بقاولی کا تعلق کس قوم سے تھا؟ تو اس کا تعلق جنات سے تھا، اس کا تعلق کس سے تھا؟ جنات سے تھا، ٹھیک ہے۔ 89 نمبر ہے کہ مبارک عظیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو مبارک عظیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو
تو مبارک عظیم کی پیدائش 1869 میں ہوئی، 1869 میں ہوئی۔ سوال نمبر 89 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ 90 کا ہے کہ فرار کس نثری صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ فرار کس نثر بولتے ہیں کہانی کو، اور صنف بولتے ہیں قسم کو، کہانی کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ تو کہانی کی کس قسم سے، افسانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سوال نمبر 90 کا آپشن اے ہو جائے گا۔ آپشن کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 91 سوال ہے کہ مثنوی زہر عشق میں کس لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے؟ مثنوی ایک زہر عشق ہے، اس کتاب کا نام ہے، اس میں کس لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے، اس لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر سوداگر کی لڑکی کا تذکرہ ہوا، آپشن سی ہو جائے گا۔ 91 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 92 نمبر سوال ہے کہ مناظر قدرت کے شاعر کون ہیں؟ مناظر قدرت ایک نظم ہے، اس کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کے شاعر سوال نمبر 92 کا آپشن سی ہو جائے گا۔ اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ چکبست۔ اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ چکبست، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 93 ہے کہ کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ 93 نمبر کا سوال ہے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ 93 نمبر کا سوال نمبر آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 94 نمبر کا سوال ہے کہ تاج محل کہاں واقع ہے؟ تو تاج محل کہاں واقع ہے؟ تاج محل یہ دہلی میں واقع ہے، یا آگرہ میں، یا کولکتہ میں؟ تو سوال نمبر 94 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ 94 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی ہو جائے گا۔ تاج محل آگرہ میں واقع ہے۔ کہاں واقع ہے؟ تاج محل آگرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 95 نمبر کا سوال ہے شامل نصاب ہم نوجوان ہیں کے شاعر کون ہے؟ شامل آپ کے نصاب میں، آپ کے پاٹھچریا میں شامل نصاب کہتے ہیں پاٹھچریا کو، کریکولم کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے نصاب میں شامل ہے، سلیبس ہے اس کے، ہم نوجوان ہیں ان کے شاعر کون ہیں؟ ہم نوجوان آپ کے درخشہ اردو کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس کے شاعر کا نام پوچھا جا رہا ہے، اس کو لکھنے والے شاعر کون ہیں ہم نوجوان کے؟ تو ہم نوجوان کو لکھنے والے شاعر کا نام پرویز شاہدی ہے۔ کیا نام ہے؟ پرویز شاہدی ہے، آپشن بی۔ سوال نمبر 95 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ 96 نمبر کا سوال ہے کہ ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقے کے مسائل کو ابھارا ہے؟ ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقے کو ابھارا ہے؟ کیسے سماج کے، یعنی سماج کہتے ہیں معاشرہ کو، ٹھیک ہے، کیسے طبقے کو ابھارا؟ تو اس میں ندا فاضلی نے اس کے اندر اپنے کمزور طبقے کے بارے میں بتایا ہے۔ 96 نمبر کا سوال آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ انڈیا گیٹ جو نظم ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے، اس کو کون لکھا ہے؟ تو انڈیا گیٹ نظم کو لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ جگرناتھ آزاد ہے۔ کیا نام ہے؟ جگرناتھ آزاد۔ 97 نمبر کا سوال آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 98 نمبر کا سوال ہے جاہل کی صفت کیا ہے؟ صفت کہتے ہیں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو، تو جاہل ایک صفت ہے، اس کی جاہل کی صفت کیا ہوگی؟ تو جاہل کی صفت کیا ہوگی؟ جاہل کی صفت ہوگی جہالت۔ جاہل کی صفت کیا ہوگی؟ جہالت۔ 98 نمبر کا سوال آپشن بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 99 نمبر کا سوال ہے کہ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ عدل ہوگی۔ ظلم ضد کہتے ہیں الٹا کو، اپوزٹ ورڈ کو، تو ظلم کی ضد بی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 100 نمبر سوال نمبر 100 کا ہے کہ حق کی جمع بتائیں۔ حق کی جمع کیا ہے؟ واحد جمع پوچھے۔ واحد کہتے ہیں سنگولر کو، ایک بچن کو، اور جمع کہتے ہیں کیا نام ہے، پلر کو، بہو بچن کو۔ تو حق کی جمع حقوق ہو جائے گا، سوال آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو میری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریے، سبسکرائب کریے۔ آپ کا آج ماڈل پیپر سیٹ نمبر 2 کا سوال مکمل ہوا۔ خیر و عافیت کے ساتھ آپ میرے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے درمیان آپ ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خوب پیار دیں، خوب بھرپور پیار دیں، تاکہ میں آپ کے سامنے ایسی ویڈیو لے کر آ سکے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ کو مجھ سے PDF
وغیرہ لینا ہے تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔